تم پرندوں سے دل بلایا کرو، سپاہگری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ صالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ مدد، زر اور جوہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقائص اور گانے والیاں، ساز اور سازندے، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، کیونکہ میں روز معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں۔ اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کی، ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کروایا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹوا دوں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شے اور مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہگری تمہارا کامی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بھلایا کرو، سپاہگری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو میرے خلاف سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ از صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے: صلاح الدین کے ہاتھوں میں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا، جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غرباء میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے منافق حسب بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر رہ چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن و صباح کے قاتل فرقے کی مدد سے حاصل کی۔ حسن بن صباح کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ ہے کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اس طرح ایک حسن بن صباح نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے ایک گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہیپاٹزم اور چرب جیسے طریقے اپنائے، بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد میں اس قدر چلاک ذہن اور نڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کی باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کو سراغ ہی نہ مل پاتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا اور لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی دیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھ شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا
تھا نہ ہی شراب تھے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اپنے طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لیا۔ اس میں غزہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اس علاقے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاوالا صدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی بھی اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ایک خاص اشارے کے ساتھ ہی 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈ کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ اول خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈ کی وردیوں میں تھے جسے اس کی خود اپنی باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پکڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی توڑی پر مار دیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر سلطان کی پگڑی میں رہ گیا۔ سلطان نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ اس کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ سلطان صلاح الدین نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان میں اس کا دوست کون ہے اور دشمن، سو وہ اس مارکے میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈ میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر چلے گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے، سو سلطان صلاح الدین بچ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شہرک پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کمشتگن، جسے بعض مورخین نے کمشتگن بھی لکھا ہے، نے بھیجا ہے۔ کمشتگن الصالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا۔ اصل واقعات کی طرف آنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام، عظمت اسلام کی عظمت اور اس کے کارناموں سے مسلم اور غیر مسلم کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں اور صلیبیوں کی دور حکومت میں ایک مسلمان شیر تھا جس نے ہزاروں زخم دیے مسیحی برادری کو۔ سو لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شجرہ نسب کی تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اسلام اور انسان پر ہم آپ کو ایسے واقعات سنانے جا رہے ہیں جن کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن بہت ہی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کے واسرائے اور فوج کا سپہ سالار اعظم بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نونہال تھا اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے معنوں میں حکمرانی بادشاہی نہیں، قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھا۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہی محسوس کی وہ
یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے انہیں جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیر حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جن کو خاص تربیت دی کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن و اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاہ فرنگ کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے جس کی مثال گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ منافق حسن بن صباح کا تھا جو سلطان صلاح الدین کی جوانی میں سے ایک صدی پہلے وجود میں آیا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا، حد سے زیادہ خطرناک اور پر اسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ سلطان نظام الملک دنیائے اسلام کا ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرہ ور کیا جاتا۔ ایک محرف ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک منافق حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے انہیں 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اس عمر میں سپاہ گیری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے ان کو جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم اور تربیت کے اس کے انداز اور وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو قہر برپا کرنے والی بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی سلطان نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب اور جاسوس گوریلا اور کمانڈوز آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسوں کی میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ ان واقعات میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی جو مسلمان صلاح الدین ایوبی نے جوانی میں ہی خود کے اندر پیدا کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا واسرائے بنا کر بھیجا تو وہاں پر سینئر عہدیداران نے آسمان سر پر اٹھا لیا کیونکہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ اس کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کا احتجاج سر پڑ گیا۔ یورپین مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس میں خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکیں اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکیں۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتے تھے اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیا۔ مصر کا واسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں روزانہ ایسی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔